شبِ غم میں رو کر منا لوں تجھے میں، پریشان دل میں بسا لوں تجھے میں۔ اجتماع ہے اور یہاں یہ معمول ہے، تقریباً ہر سال ہوتا ہے۔ برادر محترم حضرت مولانا محمد حسن صاحب حافظہ اللہ تعالی اس کا اہتمام کرتے ہیں، آپ سب کو جمع کرتے ہیں اور دور دراز سے بھی لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے جتنے بھی اجتماع ہوتے ہیں ان کا صحیح مقصد سمجھ لیں تاکہ فائدہ ہو۔ آدمی سفر کر کے آئے، اپنا کام چھوڑ کر آئے اور فائدہ صحیح طور پر حاصل نہ کر سکے تو بیکار کی بات ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی تربیت دی جائے، شریعت و سنت پر چلنے کا ہمارا مزاج بنایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر اور آ کر بس کچھ برکت حاصل ہو جائے گی اور چلے جائیں گے مولانا کو دعا دے کے، بلکہ سیکھنے کی نیت رکھیں۔ اس طرح کا جہاں کہیں جو بھی صحیح اور بامقصد اجتماع ہو، ہمارے اجتماعات بھی دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جن میں مقصدیت نظر نہیں آتی، مقصد سے دور چلے جاتے ہیں، نمائش، شور شرابہ، ہنگامہ، گانا بجانا میں کہہ رہا ہوں نظمیں پڑھنے کو، اس لیے کہ آج کل کی نظمیں اور نعتیں بھی اسی ذوق اور ذائقے کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں جس طرح لوگوں کے گانے ہوتے ہیں، فلمی گانے، وہی انداز ہیں، وہی لے ہے، وہی دھن ہے، وہی ٹون ہے ان کی، اسی طرح پڑھ رہے ہیں لوگ، اور مقصد کسی کے ذہن میں نہیں، اکثر پڑھنے والوں کے بھی ذہن میں نہیں اور اکثر سننے والوں کے بھی ذہن میں نہیں، بس مزے لینے کے لیے پڑھی جا رہی ہیں نظمیں نعتیں، اور پڑھنے والا اپنی آواز اور اپنے لہجے اور اپنے انداز کی بات لوگوں کے ذہنوں میں جمانا چاہتا ہے، اور سننے والے مزہ لیتے ہیں اور کوئی اور مقصد ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ نظم اور نعت سننے کا مقصد تو یہ ہے کہ جو اس کا مضمون ہے، اگر نعت ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں زندہ ہو، تازہ ہو، مضبوط ہو، طاقتور ہو، یا نظم ہے کوئی نصیحت والی تو اس کا مضمون ہمارے ذہنوں میں بیٹھے، یہ مقصد ہونا چاہیے جس سے فائدہ ہو۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے پروگرام، ہمارے اجتماعات آج کل دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو ایک ہنگامہ ہے اور بھیڑ ہے اور میں ڈرتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے مجبوری میں کہتا ہوں، لیکن کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں اور نہ کہنے میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے ہنگامے ہمارے لیے دینی اعتبار سے فائدے کے بجائے نقصان کا نہ سبب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے بجائے اور زیادہ اللہ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بنتے ہوں، اس کا مجھے خطرہ لگتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اجتماع اور جلسے کرنے والے حضرات، یہاں بہت سے علماء بھی ہیں، مدارس کے لوگ بھی ہیں، وہ سب بھی ذہن میں رکھیں کہ اجتماع یا جلسہ یہ بھی ایک ذمہ داری کا کام ہے، اور اس ذمہ داری جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کا مقصد ہے وہ جو مجمع آ رہا ہے اس مجمع کی صحیح تربیت کرنا۔ ابھی پچھلے مہینے حضرت محتمم صاحب کے وطن میں بنارس میں سیرت کانفرنس میں شریک تھا میں، تو وہاں میں نے ابتدائی طور پر یہی بات کہی، اس لیے کہ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں اور ان کے تربیت یافتہ رفقا کے انتظام میں جو پروگرام ہو رہا ہے، تو بڑا شاندار اور عظیم پروگرام لگتا ہے وہ، اور اس میں معتبر علماء بیان کرتے ہیں۔ تو وہاں میں نے لوگوں سے یہی بات کہی کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں، بہت زیادہ جلسے ورسے کرنے کی اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن جو صحیح ہیں، بامقصد ہیں، اصول اور سلیقے کے مطابق ہیں، ان کی افادیت اپنی جگہ ہے، ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو جلسہ ہے
اس جلسے کو آپ تربیت کا ایک سلسلہ سمجھیں، ہمارے بڑوں کی طرف سے ہماری تربیت کے لیے محنت کی جا رہی ہے۔ تو اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہ ہے کہ ہم سب یہاں شریک ہونے والے یہ نیت کر کے شریک ہوں کہ ہماری تربیت کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی برکت کے لیے بلایا گیا کہ چلو مسجد میں بیٹھیں گے، دین کی باتیں ہوں گی، برکت ہوگی، ثواب مل جائے گا۔ ثواب اور برکت تو مسلمان کو دنیا کے کاموں پر بھی ملتا ہے اگر اس کی نیت صحیح ہوتی ہے، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو دین کے کام بھی جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سب قرآن و حدیث کی بات ہے۔ نیتوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آپ اس طرح کے پروگراموں میں جہاں شریک ہوں تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات ہے تو پھر ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری ہوگی، بیان کرنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان کی طرف سے جو بات لوگوں تک پہنچے وہ صحیح بات پہنچے، وہ شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو۔ جو کچھ بھی کہا جائے وہ بالکل ہمارے اکابر دیوبند کے مزاج اور ذوق کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کی وہ صحیح تشریح ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور سنت کے راستے پر لوگوں کو لایا جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔